تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو مکمل لازمی سنیں، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ اگر آپ نے یہ بیان نہ سنا تو یوں سمجھے آپ نے کچھ بھی نہیں سنا۔ تبلیغ احباب، سارے احباب سے جو بھی اس بیان کے اوپر آئے ہیں ان سے لازمی درخواست ہے اس بیان کو لازمی سنیں۔ بہت اچھا بیان، بہت پیارا بیان اور بہت قیمتی باتیں ہیں۔ بیان کو لائک بھی کریں، کامنٹ بھی میں بتائیں کہ کیسا آپ کو لگا بیان، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بس میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت ہر ایک انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی انسان کو بھی اللہ پاک نے جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، ہر ایک انسان کو اللہ پاک جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ علماء سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انسان پیدا کیے اتنے ہی انسانوں کے لیے اللہ پاک نے جنت بھی بنائی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جب بہت سے لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، بدقسمتی سے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک اسی وقت جنت کا بہت سا حصہ خالی رہ جائے گا، تو اللہ پاک اسی وقت ایک مخلوق پیدا کر دیں گے جس کی وجہ سے جنت بھر جائے گی۔ تو اللہ پاک ہر ایک انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ماں نہیں دیکھنا چاہتی میرا بیٹا ناکام ہو جائے، ایک باپ نہیں دیکھنا چاہتا اپنے بیٹے کی ناکامی کو، ایک دوست کو ناکام ہونا دیکھنا نہیں چاہتا، ایک بھائی کو نہیں چاہتا۔ اتنے کریم اللہ، جس کے کرم کی انتہا نہیں، جس کی محبت کی انتہا نہیں، وہ اللہ جو کتنے محبت کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ قارون کے لیے جب اللہ پاک نے زمین موسیٰ علیہ السلام کے تابع کی، لمبا واقعہ اختصاراً عرض کر دیتا ہوں کہ زمین آپ کے تابع ہے، اے موسیٰ جو اس کو حکم دو زمین مانے گی۔ اللہ پاک کتنے کریم ہے، یہ زمین روز اللہ سے پوچھتی ہے، عرض کرتی ہے، جب اس کے اوپر گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک سے عرض کرتی ہے یہ زمین کہ یا اللہ میرے اوپر یہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے، مجھے اجازت دے کہ اس کو نگل لو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میرا بندہ ہے تو میں اپنے بندے کا موت تک انتظار کروں گا کہ میری طرف لوٹ کے آئے گا، میں اس کو معاف کروں گا، اور اگر تو نے پیدا کیا تو جو کرنا چاہتے کر لے۔ اسی طرح آسمان جب اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہے آسمان روتا ہے، سورج روتا ہے، اور یہ سمندر کی ہر موج اللہ پاک سے اجازت طلب کرتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے، یہ بندے میرے سامنے آپ کی نافرمانی کرتے، یا اللہ اجازت دے کہ ان کو اپنے اندر ہم لے لیں، ان کو غرق کر دے۔ یہ سونامی کیا ہے؟ کہتے فلانے ملک میں سونامی آیا اور فلانے ملک میں سونامی آیا۔ سونامی سمندر کے اندر ایک موج پہ قابو ہو گئی، وہ موج اٹھی اور پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا، بڑے مالدار ملک سیکنڈوں کے اندر کنگال بن گئے۔ ہر موج اللہ پاک سے اجازت لیتی۔ اللہ پاک فرماتے میں اپنے بندے کا موت تک انتظار کروں گا، میرا بندہ میری طرف لوٹ کے آئے گا، میں اپنے بندے کا انتظار کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا زمین آپ کے تابع ہے، جو قارون کے متعلق حکم دو یہ زمین عمل کرے گی، مانے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو فرمایا اس کو پکڑ، جب زمین نے پکڑا قارون کے پاؤں دھس گئے زمین میں، یعنی پاؤں، قارون سمجھ گیا پھنس گیا، قارون چیخنے لگا، چلانے لگا اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار یہی حکم دیتے رہے۔ آخر میں جب زمین کے اندر دھس گیا، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت تھا، تجھے پکارتا رہا، تجھ سے معافی مانگتا رہا، تو نے معاف نہ کیا۔ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، مجھ سے ایک مرتبہ معافی مانگتا میں اس کو معاف کر دیتا۔
अल्लाह पाक कितने करीम अल्लाह है, कितने रहीम अल्लाह है। उलमा से सुना है ये किरामन कातिबीन के एक दाएं कंधे पे फरिश्ता बैठा है। यह अल्लाह पाक का एक तकवीनी निज़ाम है जो नज़र नहीं आता। मौत के वक़्त पे ये दो की आंख जब बंद हो जाएगी ये सारा निज़ाम नज़र आ जाएगा। बाएं कंधे पे गुनाह लिखने वाला फरिश्ता, दाएं कंधे पे नेकियां लिखने वाले फरिश्ता। तो उलमा फरमाते हैं ये बाएं कंधे वाला मामूर है, दाएं कंधे वाला अमीर है। अमीर से पूछ के काम करता है। जब इंसान नेकी का इरादा करता है तो दाएं कंधे वाला फौरन इरादे पे एक नेकी लिख देता है। साथी कहते हैं इरादे पे नेकी मिलती है, नहीं, हर इरादे पे किधर नेकी मिलती है? गुनाह के इरादे पे तो नहीं, नेकी के इरादे पे नेकी मिलती है। और जब अमल कर लेता है तो अमल को इरादे पे फौरन नेकी लिख लेता है कि ऐसा ना हो इरादा तब्दील ना हो जाए। और फिर जब अमल कर लेता है तो 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा देता है। और बाज़ नेकियों पे तो अल्लाह पाक अजर अजीम देते हैं। अजर अजीम का सिवाय अल्लाह के किसी को पता नहीं। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, ये तबलीग वाले बड़े सादे हैं, 7 लाख की बात करते, 49 करोड़ की बात करते हैं। हालांकि यह हदीस में है, इस तरह नहीं है कि माली इबादत 1 रुपए के बदले में 7 लाख गुना अल्लाह पाक बढ़ा देते हैं। और जानी इबादत जो है माली इबादत का 700 गुना बन जाती है। तो 700 ज़रबे 7 लाख 49 करोड़। लेकिन वो आलिम ने फरमाया वाकई तबलीग वाले तो सादे हैं, ये 49 करोड़ 7 लाख, हालांकि अल्लाह पाक तो इस काम पे अजर अजीम अता फरमा देते। अजर अजीम फरमाते, रेत के कितने ज़र्रे हैं ये तो कोई गिन सकता है, समंदर की कितनी झाक है, दरख्तों के कितने पत्ते हैं ये तो गिनती में आ सकती है। अजर अजीम सिवाय अल्लाह के किसी को पता नहीं कि कितना बड़ा अजर अल्लाह पाक अता फरमाता। तो वो फरिश्ता अमल पे फिर ये लिखता है। बाएं कंधे वाला फरिश्ता ये मामूर है, जब इरादा कर लेते हैं गुनाह का तो बाएं कंधे वाला अमीर साहब से पूछता है लिखूं? कहते नहीं, अभी तो इरादा किया है, शायद इरादा बदल जाए, खैर है अभी ना लिखो। फिर जब कर लेता है कहते अब लिखो, यानी अभी ना लिखो, शायद तौबा कर ले, शायद माफी मांगे। जब तब्दीली का वक्त आ जाता है, फरिश्ते, रात के फरिश्ते जाते हैं, दिन वाले आते हैं, दिन वाले जाते, रात वाले। अब ये फरिश्ता अर्ज करते अब क्या करूं? कहते ठीक है लिखो, लेकिन हर गुनाह के बदले में 1 गुनाह लिखो, इससे ज्यादा ना लिखो। इतने करीम अल्लाह ये चाहते मेरे बंदे नाकाम हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहते मेरे बंदे नाकाम हो जाए। लेकिन बंदे नाकाम होते क्यों है? जहाँ पे अल्लाह ने कामयाबी रखी है वहाँ पे ढूंढते नहीं है, जहाँ पे रखी नहीं है वहाँ पे ढूंढते फिरते हैं, वहाँ पे मिलती नहीं है। कामयाबी मुल्क के मिल जाने का नाम कामयाबी नहीं, माल के मिल जाने का नाम कामयाबी नहीं, गाड़ियों के मिल जाने का नाम कामयाबी नहीं, बल्कि अल्लाह पाक फरमाते हैं व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर व ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह पाक का राज़ी होना ये बड़ी कामयाबी है। और फरमाया व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह पाक का राज़ी होना बहुत बड़ी बात है। व ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह पाक का मिल जाना, जिसको अल्लाह मिला इसको सब कुछ मिला। और अल्लाह पाक मिलते हैं दीन के रास्ते से, बेदीनी के रास्ते से कभी भी अल्लाह पाक नहीं मिलते। और दीन क्या है? आसान सा, हमारे हजरत आसान सी बात करते हैं कि हर काम में अल्लाह पाक का हुक्म टूटने न पाए, नबी का तरीका छूटने न पाए, ये दीन है। जिस काम में तुम लगे हो, जिस शुगल में लगे हो, जिस जगह लगे हो, वहां पे देखो कि अल्लाह का हुक्म टूटने न पाए, नबी का तरीका छूटने न पाए, बस तुम इस अमल में कामयाब हो। अंबिया अलैहिस्सलाम इस दीन की मेहनत करते थे, इस दीन की बरकत से फरमाते नतीजे की जगह दुनिया नहीं है। किसी को धोखा लग जाए कि दुनिया नतीजे की जगह नहीं है, दुनिया तो अमल का मैदान है, नतीजे की जगह तो आखिरत है। और आखिरत में
फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में पहुंचा दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, यही कामयाब है। जब क़यामत के दिन नतीजा आएगा तो फरमाया जिसको जन्नत की एंट्री मिल गई, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, तो ये आदमी क्या नारा लगाएगा? जिसको दाएं हाथ का अमलनामा मिला वो कहेगा हाउ मुक़रउ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया फहुवा फी ईशतिर राज़िया। कहते जिसको दाएं हाथ में अमलनामा मिला ये नारा लगाएगा, जैसे हम खुशी में नारा लगाते ये भी एक नारा लगाएगा, इक़रउ किताबिया, कहेगा मेरा अमलनामा पढ़ ले, मुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, मैं तैयारी करने वाला था, मुझे यकीन था कि मैंने हिसाब देना है, इस दिन के लिए मैंने तैयारी की थी, आज मेरा अमलनामा देख ले, मुझे कामयाबी का सर्टिफिकेट मिल गया, मैं पास हो गया। कामयाबी तो जन्नत में मिलेगी, लेकिन दुनिया में फरमाते दुनिया तो नतीजे की जगह नहीं है, लेकिन इस दीन की बरकतें, फरमाया इस दीन की बरकत से दुनिया में अल्लाह पाक हयातन तय्यबा नसीब करते हैं। नतीजा तो वहाँ पे मिलेगा, तुम्हारा जान माल तो जन्नत के बदले में खरीदा जा चुका है, तो जो अमल करता है इसका रिजल्ट तो जन्नत की शक्ल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन इस जिंदगी की बरकतें दुनिया में भी अल्लाह पाक हयातन तय्यबा नसीब कर देते हैं। ये ऐसे है जैसे आम मिसाल से बात समझ आती है। बस होटलों में होता है, कहते कि सालन ले लो रोटी फ्री में मिल जाएगी, सालन की कीमत दे दो रोटी तुम्हें फ्री में मिल जाएगी। अब अगर कोई कहे कि खैर मैं सालन नहीं लेता रोटी फ्री में दे दो, तो वो कहेंगे ऐसे के लिए हमारा होटल नहीं, वहाँ पे पागल खाना है। ऐसा कोई नहीं है कि ये तो सालन के साथ हम रोटी फ्री देते हैं, सालन कोई न ले उसको न सालन मिलेगा न रोटी मिलेगी। इसी तरह कोई चाहे कि दीन की वजह से ठीक है मैं जन्नत नहीं चाहता, बस दुनिया की जिंदगी बन जाए, सब कुछ के होते हुए परेशान हो जाएगा। हयातन तय्यबा, फरमाते हयातन तय्यबा चीज़ों के मिलने का नाम नहीं है, माल के मिलने का नाम नहीं है, गाड़ियों के मिलने का नाम नहीं है, ये चंद हालात है जिसको अल्लाह पाक इंसान के रूह पे उतारते हैं, और जब वो हाल आ जाता है तो पता चलता है ये आदमी कामयाब है। सबसे पहला हाल यह है कि दीन वाला आदमी पुरसुकून हो जाता है। ये सुकून खुदा की कसम सारे दुनिया का माल किसी को मिल जाए, सुकून को ये नहीं खरीद सकता। बल्कि पिछले 100 साल में दुनिया के मालदार तरीन 100 आदमी जो मरे हैं उन पे तहकीक हो गई कि ये किस वजह से मरे हैं। 3 बातों के अलावा कोई बात उनकी और सामने नहीं आई। या तो उनको डिप्रेशन की वजह से मरे, या खुदकुशी की वजह से मरे, या उन्होंने इतने परेशानियों में इतने ड्रग्स मनशियात इस्तेमाल किए जिसकी वजह से मर गए। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। अल्लाह पाक दीन की बरकत से सुकून देते हैं, और दीन की बरकत से अल्लाह पाक इज्जत देते हैं। दीनदार लोगों को अल्लाह पाक इनके नामों में भी इज्जत रखते हैं। सबसे ज्यादा इज्जत वाले इंसान, सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम भी लो तो उनको इज्जत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ उन पर पढ़ो। उसके बाद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके साथ भी इज्जत के साथ नाम लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हा, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह। किसी बादशाह के साथ भी आता है, कभी अकबर, कभी शाहजहां, हुमायूं। हाँ, जिस बादशाह की भी जिंदगी में दीन था, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिसके बारे में आता है एक मरतबा एक आदमी आया उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के बाद खलीफा थे यजीद बिन अब्दुल मलिक। यजीद बिन अब्दुल मलिक के पास एक आदमी आया, कहा कि एक ज़मीन थी, मुझे आपके वालिद अब्दुल मलिक ने भी दी थी, फिर वलीद ने भी मुझे वो ज़मीन दी, फिर सुलेमान ने भी वो ज़मीन मुझे दी, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आए, उन्होंने मुझसे वो ज़मीन वापस ले ली।
اب آپ آ گئے مجھے یہ زمین دے دے جو مجھے آپ کے والد نے دی تھی، آپ کے بڑے بھائیوں نے دی تھی۔ کہا دوبارہ تو یہ بات دہرا دے، کس طرح ہوا؟ کہا ایک زمین کا ٹکڑا تھا، یہ مجھے عبد الملک نے بھی دیا تھا، پھر ولید بن عبد الملک نے بھی دی، پھر سلیمان بن عبد الملک نے بھی دی، پھر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے واپس لے لی۔ اب کہا ظالم انسان، جنہوں نے تجھے زمین دی تو ان کے نام ایسے لیتے ہیں عبد الملک اور ولید اور سلیمان، اور جس نے تجھ سے لی اس کو تو رحمت اللہ علیہ دعا دیتا ہے۔ کہا میں بھی تمہیں نہیں دیتا۔ میرے بھائی دوستو، یہ عزت ہے، مرنے کے بعد بھی عزت اللہ پاک دیتے ہیں، ان کے ناموں میں بھی، ان کے جگہوں میں بھی عزت۔ جن جگہوں پہ وہ رہتے تھے، اجمیر شریف، یعنی اجمیر شریف، کہا کہ یہاں پہ ایک شریف انسان گزرا، اس جگہ کا نام بھی معزز بن جاتا ہے۔ اللہ پاک سکون دیتے ہیں، اللہ پاک راحت دیتے ہیں، اللہ پاک عزت دیتے ہیں، اللہ پاک محبوبیت دیتے، عمومی محبوبیت دیتے ہیں۔ اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو القاء کرتے کہ میں اس فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی محبت کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے جس کی وجہ سے آسمانوں کے فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے، پھر زمین کے لوگوں میں اعلان ہو جاتے تو محبت عمومی سارے لوگ اس سے محبت کرنے شروع کر دیتے۔ محبوبیت اللہ رب العزت دیتے، دین کی برکت سے یہ سب کچھ ملتا ہے۔ بے دینی پہ بلکہ پورے قرآن کے واقعات کا نچوڑ خلاصہ کیا ہے کہ بے دین آدمی کو نمرود کی حکومت دے دو، فرعون کی سلطنت دے دو، قارون کے خزانے دے دو، قوم سبا کے باغات دے دو، قوم شعیب کی منڈیاں دے دو، قوم سمود کی صنعت و حرفت دے دو، قوم نوح کی اکثریت دے دو، قوم عاد کی طاقت دے دو، بے دین انسان پھر بھی ناکام ہے۔ اور دیندار انسان اگر اس کی گردن اسماعیل علیہ السلام کی طرح چھری کے نیچے آ جائے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح کوئی آگ کے اندر اس کو ڈال دے، اور دیندار انسان یوسف علیہ السلام کی طرح کوئی کنویں میں پھینک دے، یا دیندار انسان یوسف علیہ السلام کی طرح جیل میں چلا جائے، یا دیندار انسان ایوب علیہ السلام کی طرح قرنطینہ میں چلا جائے۔ ہمارے تو 15 دن کے قرنطینہ سے ساتھی ڈرتے تھے، وہ قرنطینہ میں ڈالتے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال قرنطینہ میں رہے، صرف بیوی پاس تھی، باقی قرنٹائن۔ دیندار انسان ایسے بیماری میں، یا دیندار انسان سلیمان علیہ السلام کی طرح تخت کے اوپر بیٹھ جائے۔ دیندار انسان ہر حال کے اندر کامیاب ہے، اور بے دین انسان ہر حال کے اندر ناکام ہے۔ بلکہ فرماتے بے دین انسان سکون ڈھونڈنا چاہے، راحت ڈھونڈنا چاہے، عزت ڈھونڈنا چاہے، زندگی کی برکت ڈھونڈنا چاہے، کہتے یہ ایسا ہے جیسے کوئی مچھلی کو پانی سے باہر نکالے اور وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دے، اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ رکھ دے کہ یہاں پہ مچھلی خوش ہو جائے گی، مزہ اس کو آئے گا کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کیا خیال ہے؟ خوش ہوگی، تڑپے گی۔ پھر اگلا وہ اس کو کہہ دے یہاں پہ تو یہ خفا ہے، وزیر اعظم کی کرسی معمولی ہے، اس کو بادشاہ کے بیڈ پہ پہنچا دو، بادشاہ کے کمرے میں پہنچا دو۔ بادشاہ کے بیڈ پہ بھی یہ تڑپے گی یا خوش ہوگی؟ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی جب تک اس کو پانی نہ ملے، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ انسان تڑپ تڑپ کے مر جائے گا جب تک زندگی میں دین نہیں ہے، خدا کی قسم سکون نہیں ہے، خدا کی قسم چین نہیں ہے، خدا کی قسم عزت نہیں ہے۔ اور دین زندگیوں میں آتا ہے، دین اور محنت ہے، یہ نبیوں والی محنت، انبیاء علیہ السلام کی محنت، اور انبیاء علیہ السلام کی محنت میں بنیادی محنت فرمایا دعوت کی محنت۔ فرماتے نبیوں کی محنت کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں انبیاء علیہ السلام ایسے معاشرے میں ایسے لوگوں کے پاس آئے جو دین سے بیزار لوگ تھے، دین نہیں چاہتے تھے، اور دین ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، دین ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے، دین نہ ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے، بلکہ فرماتے دین کے مٹانے والوں کی بھی دین کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے نہ سمجھ ہے، نادان ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی دین کو مٹا رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، جتنی ضرورت اس دین کے
پھیلانے والے کی، اس دین پہ چلنے والا جو چل رہا ہے، جتنی ضرورت اس کو ہے اتنی ضرورت اس دین کے مٹانے والوں کی بھی ہے، لیکن پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو انبیاء علیہ السلام دین سے بیزار لوگوں میں اور دین سے بھاگنے والے لوگوں میں آتے تھے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا تھا، دعوت کے ذریعے بے طلب لوگوں میں طلب پیدا کرتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے دعوت کی محنت کر کے، فرمایا ایک ایک کو، اور دعوت اللہ رب العزت کی طرف بلانا کہ اللہ پاک جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پورے کائنات کے چلانے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کو چلا نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کے اندر، مفہوم ہے کہ اگر میں قیامت تک تمہارے اوپر رات لے آؤں تو کوئی ہے جو اس رات کو دن میں تبدیل کر دے، اور قیامت تک اگر تمہارے اوپر میں دن لے کے آ جاؤں تو کوئی ہے جو اس کو رات میں تبدیل کر دے۔ اور اللہ پاک فرماتے اگر میں تمہارا پانی نیچے کر دوں تو کوئی ذات ہے میرے علاوہ جو اس پانی کو اوپر لے آئے۔ اسلام آباد میں ایک بڑی سوسائٹی تھی، بڑے خوبصورت گھر تھے، اس سوسائٹی کی قیمت کئی گنا گر گئی۔ کس وجہ سے؟ کہا یہاں پہ پانی نیچے چلا گیا، اب اس پانی کو کوئی اوپر لے آ سکتا ہے اللہ رب العزت کے علاوہ؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے، انبیاء نے دعوت کی محنت، دعوت کے ذریعے اللہ رب العزت کو بڑائی بیان کر کے اللہ پاک کی طرف بلایا۔ بے طلبوں میں گئے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا تیرا رب کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نادان تھا، بے وقوف تھا، جاہل تھا۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بے گناہ آدمی کو پھانسی پہ، سولی پہ چڑھایا، ایک گناہ گار آدمی جس پہ سزائے موت کا حکم تھا اس کو آزاد کر دیا، میں نے بھی کر دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام دائی کی یہ بھی صفت ہے، یہ وہ کسی الجھتا نہیں ہے، الجھتا نہیں ہے، اپنے کام کے راستے نکالتا ہے، اپنا کام کرتا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرما رہے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہم تشکیل میں تھے، تو ایک ساتھی کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، تھوڑی دیر لگا دی، کہا عبدالوہاب آگے بڑھو، کام باقی ہے۔ دائی الجھتا نہیں ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو جا کے اس طرح کر لے کہ اس کو مغرب سے طلوع کر دے، مشرق میں غروب کر دے۔ فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، سٹ پٹا گیا، اس کو کچھ جواب دے ہی نہیں سکا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کو اپنے خلیل کی بات کی اتنی لاج کہ اللہ پاک اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں کریں گے جب تک اپنے خلیل کی بات کو پورا نہ کر لے کہ ایک مرتبہ آئے گا کہ اس سورج کو اللہ پاک مغرب سے نکالے گا، اور پھر جب 12 بجے کا ٹائم ہو دوبارہ ادھر غروب ہو جائے گا۔ اس بات کو ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل کی بات کو پورا کریں گے، لیکن یہاں پہ اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کائنات کے چلانے والے اللہ رب العزت ہے، اس کائنات کے بنانے والے بدی۔ فرمایا ایک ہے خالق، خالق تو علماء فرماتے کہ وہ جو کوئی نقشہ موجود ہو، کوئی میٹیریل موجود ہو، وہ چیز بنائے۔ بدی کوئی چیز وجود ہی نہیں ہے، اس کا نقشہ نہیں ہے، ڈیزائن نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے۔ بغیر نقشے کے، بغیر ڈیزائن کے، بغیر میٹیریل کے اللہ پاک عدم سے وجود دے دے۔ اللہ پاک ایسے وجود دینے والے اور ایسے کنٹرول کرنے والے۔ سورج کتنے ارب سال ہو گئے چل رہا ہے سورج کا نظام، کبھی اس کے سپیڈ میں کمی آئی، کبھی روشنی میں کمی آئی، کبھی سورج کی تمازت میں کمی آئی۔ اللہ رب العزت اس کائنات کو چلانے والے ہیں، اس کائنات کے بنانے والے، اور اس کائنات پہ قبض و کنٹرول بھی اللہ پاک کا ہے۔ یہ نہیں ہم میں سے کوئی چیز بناتا ہے، کوئی بندوق بناتا ہے تو وہ بندوق بنانے والے کے کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول اسی کا ہے جس کے ہاتھ میں آپ نے دے دی، بنانے والے پہ وہ گولی چلاؤ تو اس کو بھی گولی لگے گی، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العزت، اس کائنات کے بنانے والے، اس کے چلانے والے اور اس کے قابو کرنے والے، اور قبض و کنٹرول بھی اللہ پاک کا ہے۔ اور ایسا قبض و کنٹرول کہ درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے
تو اللہ سے پوچھ کے گرتا ہے، کتنی کلابازیاں کا کے گرے، الٹا گرے، سیدھا گرے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ہوا آتی ہے، طوفان آتے، حیدرآباد تھل کا صحرا دیکھ لے، دنیا کے کتنے بڑے بڑے صحرائے گوبی میں کتنے ریت کے ذرات اڑے، یہ اللہ کے حکم سے اڑے، ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر اڑ نہیں سکتا۔ ایسے اللہ رب العزت، ایسے خبیر، ایسے علیم، کالی رات کے اندھیرے میں کالی چٹان کے اوپر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اللہ پاک اس چونٹی کے پاؤں سے بننے والے لکیر کو بھی دیکھتے ہیں، اور ایسے سننے والے اس کے پاؤں کی آہٹ کو سنتے ہیں، اور ایسے جاننے والے اس کے دل کے خیالات سے بھی واقف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ علماء فرماتے، مفسرین فرماتے ہیں وہ اللہ جو کالی رات کے اندھیرے میں کالی چٹان کے اوپر ایک کالی چونٹی کے پاؤں سے بننے والی لکیر کو دیکھتے ہیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں عصا نہیں دیکھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لے کہ اس کو یہ شک نہ گزرے کہ جب پھینکے گا اور عصا سے سانپ بنے گا، تو بعض مرتبہ آدمی کو شک ہوتے کہ شاید میں نے عصا کی جگہ پہ سانپ اٹھایا تھا، تو یہ شک نہ گزرے، جیسے ہم کہتے ہیں نا دیکھو دیکھو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہ خیال رکھو آپ کیا، اس طرح اللہ پاک نے فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کے نفع گنوائے، یا اللہ یہ تو میرا عصا ہے، یا اللہ اس سے میں پتے جاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اور اس میں تو بہت نفع کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، مفسرین فرماتے پہلے دیکھا، یقین کر لیا کہ واقعی عصا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، ایسا نہ ہو میں نے غلط چیز تو نہیں اٹھائی، نہیں، رات کا اندھیرا تھا، چونکہ اندھیرے میں آگ لینے کے لیے آئے تھے، تو دیکھا کہ وہ اپنا عصا ہے، عصا اٹھائے، پھر اللہ پاک کو اس کے نفع گنے، کہا اس کو پھینک دے، جب پھینکا 100% نفع کی چیز کو 100% نقصان والا بنا دیا۔ اور فرماتے سانپ ایسے سانپ نہیں تھا، سانپ 3 قسم کے سانپ ہوتے، عربی میں ہر سانپ کا اپنا نام ہے، اور ان تینوں سانپوں کے سارے نام قرآن میں موجود ہے مختلف جگہوں پہ۔ ایک سانپ وہ ہوتا ہے جو پرتیلا بہت ہوتا ہے، تو رفتار بہت تیز ہوتی ہے، لیکن زہر اتنا تیز نہیں ہوتا، اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہوتا، اس کا الگ نام ہے۔ ایک سانپ وہ ہوتا ہے رفتار اتنی تیز نہیں ہوتی لیکن زہر بڑا تیز ہوتا ہے، اس کا الگ نام ہے۔ ایک سانپ اژدہا ہوتا ہے جو اس میں زہر نہیں ہوتا، اتنا رفتار بھی نہیں ہوتی، لیکن بڑے بڑے اونٹ کھا جاتا ہے اژدہا، اس کا الگ نام۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کے سانپ میں تینوں خوبیاں جمع تھی، رفتار بھی بہت تیز تھی اور زہر بھی بڑا تیز تھا، اور یعنی اندازہ لگا لے کتنا بڑا سانپ ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب وہ جادوگر اکٹھے ہوئے 40,000 جادوگر، ایک جبڑے سے کہتے ایک طرف پہ ایک جبڑا تھا سانپ پہ، دوسرا جبڑا فرعون کے محل کے اوپر تھا، ایسا اگر حکم ہوتا فرعون کے محل کو بھی نگل لیتا، اتنا بڑا سانپ تھا اس کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے بھاگ گئے۔ یہ خوف جو ہے، خوف یہ طبعی چیز ہے، فطری چیز ہے، یہ یقین کے منافی نہیں ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ ہاں خوف اتنا غالب نہ ہو کہ اللہ کے حکم پہ غالب آ جائے، یہ خوف یہ صحیح نہیں ہے، یہ مذموم ہے۔ اتنا خوف ہو فاقے کا، اتنا خوف ہو کسی چیز کا کہ انسان اللہ کے حکموں کو توڑ دے، یہ مذموم ہے۔ اب فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اب بھاگے، اور فرماتے ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میری رفتار کم نہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، فرماتے ایک ہے خوف، ایک ہے حزن۔ اپنی جان پہ ہو تو اس کو خوف بولتے، دوسرے کی فکر ہو تو اس کو حزن بولتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں اپنا خوف نہیں تھا، اپنا جان تو نچھاور کرنے کو تیار تھے، اپنا جان تو لگانے کو تیار تھے، بلکہ فرماتے جان لگانے میں تو صدیق اکبر جبرائیل علیہ السلام سے بھی آگے بڑھ گئے
کہتے معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے وہ سدرۃ المنتہا پہ عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک بال برابر یہاں سے آگے بڑھتا ہوں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. رک گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. فرماتے یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے رک گئے لیکن صدیق اکبر کسی مرحلے پہ اپنی جان کے خوف سے نہیں رکے. تو وہاں پہ اپنی پرواہ نہیں تھی, اس لیے یہ نہیں فرمایا لا تخف لا تحزن, اے صدیق میرا غم نہ کر, میرا بھی غم نہ کر, اور اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, نہ مجھے کچھ ہوگا نہ آپ کو کچھ ہوگا. ایسے جان لگانے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی وہ تھی, تو موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ پاک نے فرمایا لا تخف, اللہ کا حکم آیا, فرماتے سارا خوف اطمینان میں بدل گیا, رک گئے. اللہ پاک نے فرمایا اس کو پکڑ. اب غالباً تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے, علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ اپنے ہاتھ پہ رومال باندھا اور دم سے پکڑنے لگے. فرمایا رومال بھی ہٹا دے, اور سب سے خطرناک جگہ سام کی کیا ہے, منہ کے راستے سے, وہاں سے پکڑو. کہتے جیسے منہ کو ہاتھ لگایا نقصان کی چیز کو اللہ پاک نے نفع والا بنا دیا. یہ ہے اللہ رب العزت کی طاقت, یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت. اور نشانیاں دیکھے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس, وہ سرکش ہو گیا. تو علماء فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو بیوی تھی, بچے جننے کا وقت تھا, اندھیری رات تھی, تو دل میں تو خیال آتا ہے, انسان ہے. تو اللہ پاک نے ان کو فرمایا, اللہ پاک تو دلوں کے بھید جانتے, اے موسیٰ وہاں پہ ایک پتھر پڑا تھا, کہا اس کے اوپر عصا مارے, عصا مارا, دوسرا پتھر نکلا, اس کے اوپر عصا مارا, تیسرا پتھر نکلا, اس کے اوپر مارا, تو اس میں ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا, اور کہا کہ کان لگا کے سنو کیا کہہ رہے. وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی. پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے, میرے مکان سے واقف ہے, مجھے کھلا رہی ہے, مجھے بھولتی نہیں ہے. ایسے اللہ رب العزت ہے, نفع کی چیز کو نقصان میں تبدیل کر دے, نقصان کی چیز کو نفع میں تبدیل کر دے. اللہ پاک اس پہ قادر ہے. سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کہتے 2 خواب اور 2 قمیص. یوسف علیہ السلام نے پہلے خواب اچھی تعبیر کا خواب دیکھا ہے, لیکن وہ خواب یوسف علیہ السلام کے لیے پریشانیوں کا سبب بنا. بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, غلامی میں چلے گئے, پردیس میں چلے گئے, والد سے جدا ہو گئے, جیل میں چلے گئے, اور یوسف کی قمیص گھر میں آئی, غموں کو لے کے آئی, والد کی بینائی چلی گئی. یہ تو اللہ پاک, حالات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. خدا کے قسم اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں ایک ذرے کا حال نہیں ہے. یہ تو حالات میں گھبرانا نہیں, حالات تو آتے. وہ ایک شعر ہے کہتے تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ حالات تو اللہ پاک فرمایا, یہ تو اللہ پاک چیک کرنے کے لیے, آزمانے کے لیے. حالات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک نفع کے حال میں نقصان دے دے, نقصان کے حال میں نفع دے دے. اللہ پاک اس پہ قادر ہے. اب یوسف علیہ السلام دوسرا خواب, ظاہر میں تعبیر اس کی اچھی نہیں ہے. قحط آئے گا, 7 سال بارش نہیں ہوگی, قحط سالی ہوگی, یہ ہوگا. لیکن اس خواب کی برکت سے یوسف علیہ السلام جیل سے نکل گئے, اور تخت کے اوپر اللہ پاک نے بٹھا دیا. اور قمیص دوسری, وہی یوسف کی قمیص, دوسری قمیص گھر میں آئی, خوشیاں لے کے آ گئی, اور یوسف علیہ السلام کی بینائی آ گئی. تو حالات سے جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, وہ ایک مرتبہ پیٹ میں درد تھا تو ایک درخت کے پتے کھائے. اللہ پاک نے فرمایا اس درخت کے پتے کھاؤ, پتے کھائے تو درد ٹھیک ہو گیا. اگلی مرتبہ پھر درد ہو گیا, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اس کے پتے میں نے کھائے تھے, میرے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. ابھی بغیر پوچھے کھائے تو
पेट का दर्द ठीक ना हुआ तो अल्लाह पाक से अर्ज किया, अल्लाह पाक ने फरमाया पेट का दर्द तो पत्तों से ठीक नहीं होता, ये तो मेरे हुक्म से ठीक होता है। मैं हुक्म दूंगा तो ठीक होगा, न दूंगा तो ठीक कौन कर सकता है। तो मेरे भाई दोस्तों, जिंदगी बनाते अल्लाह है, जिंदगी जिसकी बिगाड़ने पे अल्लाह आ जाए, खुदा की कसम कोई उसकी जिंदगी बना नहीं सकता। ला यइज़्ज़ु मन अदैत वला यज़िल्लु मन वलैत। या अल्लाह आप जिसके दुश्मन बन जाए उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता, जिसके आप दोस्त बन जाए उसको कोई जलील नहीं कर सकता। और अल्लाह पाक जिंदगी बनाते किस पे है। मौलाना तोनसवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ईमान वालों खुश हो जाओ, ईमान वालों के साथ अल्लाह की यारी है। अल्लाह वलीउल मुमिनीन, अल्लाह ईमान वालों का यार है। लेकिन इस यारी की एक शर्त है, अल्लाह पाक की यारी किसके साथ है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मैं उसका यार जो मेरे नबी का यार, जो मेरे नबी का यार नहीं है उसके साथ अल्लाह की यारी नहीं है। हम हर नमाज के हर रकत में मांगते, या अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह मुझे इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता दिखा, वो रास्ता दिखा जिस पे चल के मैं इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो जाऊं। हर नमाज के हर रकत में मांगते हैं। लेकिन जब वो रास्ता दिखाया जाता है, अल्लाह पाक ने कुरान में वो रास्ता दिखाया है, मय्युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। कि जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पे अल्लाह पाक ने इनाम किया है। वो अंबिया है, वो सिद्दीकीन है, वो शुहदा है, वो सालिहीन है। और क्या बेहतरीन है उनकी यारी, उनकी रफाकत, उनका रफीक बनना। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन वो रास्ता दिखाया जाता है तो हम उस रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। फिर उस किन से रास्ते पे चलते हैं, हम रिवाज पे चलते हैं, हम मिजाज पे चलते हैं, हम अपनी तबीयत पे चलते हैं। फरमाते हैं अपनी जी की माननी ये तबीयत है और नबी जी की माननी ये शरीयत है। हमने अपनी जी की नहीं माननी, हमने नबी जी की माननी है। हमने तबीयत पे नहीं चलना, हमने शरीयत पे चलना है। और फरमाते हैं कि इस इम्तिहान में, दुनिया दारुल इम्तिहान, इस इम्तिहान में वो पास जो नबी जी के पास, जो नबी जी से दूर वो तो फेल है, नाकाम है, वो तो नाकाम लोग है। अब आप बता दे, एक बच्चा इम्तिहान में फेल हो रहा है, दूसरा बच्चा फेल बच्चे की नकल उतारे। फेल की नकल उतारने वाला पास हो सकता है, फेल की नकल उतारने वाला भी फेल है। तो अगर फेल की नकल उतारने वाला फेल है, तो अगर काफिर फेल है तो उनकी नकल उतारने से हम कैसे पास हो जाएंगे। आज हमारा लिबास में, मईशत में, माशरत में, सियासत में, इबादत में, लिबास में, यानी खालिस इबादत में। देखे 9 मुहर्रम का रोज़ा, 10 मुहर्रम का रोज़ा ये यहूद रखते थे कि 10 मुहर्रम को फ़िरौन गर्क हो गया था, बनी इसराइल को अल्लाह पाक ने निजात दी थी। और भी बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। 10 मुहर्रम को उलमा से सुने कि क़यामत भी 10 मुहर्रम को कायम होगी। तो यहूद एक रोज़ा रखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हमारा ज्यादा ताल्लुक है, और रोजा रखा और फरमाया अगले साल में जिंदा रहा तो यहूद एक रखते। उनकी मुखालफत खालिस इबादत में भी, जो सिर्फ तादाद की एक मुशाबहत की एक सूरत बन रही थी, ये भी अल्लाह के नबी को पसंद नहीं। फरमाया मैं अगले साल जिंदा रहा तो ये एक रखते, मैं 2 रखूंगा कि इनके साथ इतनी भी मुशाबहत ना हो। ये अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु, ये यहूदियों के बड़े आलिम थे। ये जब मुसलमान हो गए, यहूदियों के बड़े आलिम थे, तो इन्होंने सोचा यहूदी ऊंट का गोश्त नहीं खाते, तो सोचा मैं यहूदियत मज़हब में भी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन पे भी अमल करूंगा
اور اسلام کی باتیں بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کو بھی اسلام کی باتوں کو بھی، جیسے یہودیوں میں ہفتے کا دن اس کی وہ قابل احترام دن ہے، تو کہا میں جمعے کے دن بھی عبادت کروں گا، ہفتے کے بھی دن بھی عبادت کروں گا، 2 دن کر لوں گا عبادت، باقی گوشت کھاؤں گا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا کہ وہ جو میں یہودیت میں میری باتیں تھی اس پہ بھی عمل ہو، یہ چربی نہیں کھاتے جانوروں کی جو ہڈی میں ملے ہو یا اور، تو کہا میں چربی نہیں کھاؤں گا، باقی چیزیں اللہ پاک نے وہی اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ ایمان والو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، فرماتے خالص عبادت کی نیت ہے، اس کو شیطان کی پیروی، جب میں کاروبار میں، معیشت میں، معاشرت میں، لباس میں، سیاست میں ان کی پیروی کروں گا، میں کیا کروں؟ آج اللہ معاف فرمائے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کے آئے، اس زندگی پہ زندگی گزارنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، ہر حال میں اتباع، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی سخت امر پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور پچھلے انبیاء کا بھی یہی دستور تھا، نماز اللہ پاک کے حکموں میں، جیسے میں نے عرض کیا، جس کام میں بھی لگو یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، نبی کا طریقہ چھوٹنے نہ پائے، تو دین پہ چل رہے تو کامیاب ہے، اور جس سے اللہ کا اتنا بڑا حکم، نماز کا حکم ٹوٹ جائے، یہ کتنے خسارے میں ہے۔ اس لیے تو فرماتے ہیں جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرایا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ہم ابھی یہ سعودیہ میں ہماری تشکیل تھی، تو جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں مسجد اقصی کا، ساری امت پریشان ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ پاک، تو ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم وہاں جا نہیں سکتے، حالات ہے، بڑی بہت باتیں ہیں، لیکن ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے، یا وہ تھے یا کوئی اور ساتھی تھے، جماعت گئی، اس زمانے میں مسجد اقصی میں جماعتیں جاتی تھی، جماعت گئی تو ایک یہودی ان کو ملا، انہوں نے کہا تم لوگوں نے بیت المقدس میں نماز پڑھی، جمعہ پڑھا؟ کہا جمعہ پڑھا۔ کہا کتنے لوگ تھے؟ کہا اتنے لوگ تھے کہ مسجد میں سما نہیں سکتے تھے، روڈ کے اوپر بھی لوگ کھڑے تھے۔ کہا پھر فجر بھی پڑھی؟ کہا فجر بھی پڑھی۔ کہا فجر میں کتنے تھے؟ کہا بمشکل 1 یا 2 صفیں تھی، باقی کوئی نہیں تھا۔ تو یہودی مسکرایا، یہودی نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب تک مسلمانوں کی تعداد اتنی جتنی جمعہ کی نماز میں ہوتی ہے اتنی فجر میں نہ ہو جائے، یہ ہم پہ غالب نہیں آ سکتے۔ اب یہ فجر کی نماز پہ آنا یہ کوئی مشکل ہے، یا پہ میرے لیے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ویزا لگے گا مسجد کے لیے، کوئی اور۔ آج ہم چاہتے ہیں، وہ کہتے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی ہونی چاہیے، ڈالے گا کون؟ ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج اعمال، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 50% امت نماز پہ آ جائے، نماز پہ، اللہ پاک کافروں کی ترقی روک دیں گے، مسلمانوں کا تنزل روک دیں گے۔ 51% ہو جائے، کافروں کی ترقی شروع ہو جائے، مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے، کافروں کا تنزل شروع ہو جائے۔ اور فرمایا کرتے تھے جو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرایا۔ تو فرماتے تھے کہ 10% امتی آج نماز پڑھ رہے، تو فرماتے تھے کہ ایک بلڈنگ ہے اس کے بنانے پہ 10 آدمی لگے ہوئے ہیں، گرانے پہ 90 آدمی لگے ہوئے، یہ بلڈنگ بنے گی؟ قیامت تک نہیں بن سکتی۔ ہمارا مسئلہ ایٹم بم میں نہیں اٹکا ہوا، ہمارا مسئلہ ہائیڈروجن بم میں نہیں، ہمارا مسئلہ معیت کے ساتھ، اللہ کی معیت، فرمایا اللہ پاک کی معیت تو اعمال کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو فرماتے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ کرام نے سوچا ہم سے کون سا عمل چھوٹ گیا؟ مسواک کا عمل۔ ایک ساتھی نے کہا یار آپ کے شب جمعہ میں تو مسواک اور تسبیح ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی کلاشنکوف کوئی وہ، تو میں نے کہا کلاشنکوف سے صحابہ کے دور میں کوئی چیز فتح ہوئی ہے، اور مسواک سے تو ہم بتا سکتے قلعے فتح ہوئے ہیں۔
اعمال کے ذریعے اللہ پاک کی معیت، اللہ کی معیت کے بغیر خدا کی قسم اللہ کی معیت کے بغیر ان مادیت کو باطل کے مادیت کے نقشوں کے سامنے ہم ایسے بے بس ہیں جیسے ابرہہ کے لشکر کے سامنے قریش مکہ بے بس تھے۔ ہاں اللہ کی معیت، اور اللہ کی معیت اعمال کے ساتھ ہے۔ اعمال میں بڑا عمل یہ نماز کے ذریعے۔ آج نماز امت نے چھوڑ دی، آج نماز نہ پڑھنے کو گناہ بھی نہیں کہتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نفل نماز کے اوپر جان دینے والے تھے۔ فضائل اعمال میں لکھا نہیں ہے 2 صحابی انصاری اور مہاجری کی، وہ جو پہرے کی ذمہ داری تھی، ایک تیر کا ہے، دوسرا کا ہے، تیسرا کا ہے، فرمانے لگے میری یہ ذمہ داری جو اللہ کے نبی نے میری ذمہ داری رکھی تھی، اگر یہ نہ ہوتی میری جان چلی جاتی، سورت کے ختم سے پہلے میں رکوع میں نہ جاتا۔ نفل نماز کے اوپر جان دینے والے تھے، ایسے نمازوں کو قائم کرنے والے تھے، اور دین کو سیکھ کے عمل کرنا، علماء سے پوچھنا، علماء سے دین کے مسائل پوچھنا۔ ہمیں پتہ کچھ نہیں، ہم نے فرض کر لیا مجھے سب کچھ آتا ہے، آتا کچھ نہیں ہے، میں نے فرض کر لیا مجھے سب کچھ آتا ہے، حالانکہ غسل کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اب علماء سے پوچھنا، علماء کے پاس جانا، علماء کی خدمت میں جانا، فرمایا یا عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان کے تعاون کرنے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، 5ویں نہ بنو اور نہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرماتے 5واں کون ہے؟ ان سے بغض کرنے والے نہ بنو اور نہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور جو علم کے لیے نکلتا ہے، فرمایا علماء کے لیے ہر خشک و تر چیز دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہاں تک سمندروں میں مچھلیاں اور بلوں میں چونٹیاں اور موذی جانور سانپ اور بچھو تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں بلوں کی چونٹی کو اس کے دین سے کیا غرض، اس دین سے کیا غرض، اس علم سے اس کو کیا غرض، اور سمندر میں مچھلی کو اور سانپ اور بچھو کو فرماتے ہیں جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، بے دینی آ جاتی ہے، اس بے دینی کی وجہ سے سمندر میں طوفان آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں مچھلیاں تباہ ہو جاتی ہیں، قحط سالی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلوں میں چونٹیاں بھوک سے مر جاتی ہے، اور بچھو اور سانپ مر جاتے ہیں۔ جب آدمی دین کے علم کے لیے نکلتا ہے، بلوں میں چونٹیاں خشک ہو جاتی ہے، سمندروں میں مچھلیاں خشک ہو جاتی ہے، کہ یہ جس چیز کو حاصل کرے گا پھر لوگوں کو بتائے گا، اس کی وجہ سے ہم سمندروں کے اندر سکون میں رہے گی۔ تو سمندر کی مچھلی کو تو اس علم کا فائدہ ہے، اور مجھے زمین کے اوپر اس عالم سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء سے پوچھ کے زندگی گزارنا، علماء سے پوچھنا، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے علماء سے پوچھنا۔ بلال رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، کھجوریں لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال یہ کھجوریں کیسی؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے مفہوم واقعے کا یہ ہے، میرے پاس ادنا قسم کی کھجور تھی، مثال کے طور پہ وہ 2 کلو تھی، تو میں نے سوچا آپ کی خدمت اقدس میں لے کے آ رہا ہوں، یہ راستے میں یہ اچھی کھجور مجھے ملی، تو یہ مثال کے طور پر یعنی جتنی یہ وہ تھی اس کے آدھی یہ ہے، تو میں نے وہ دگنی دے کے اس سے یہ آدھی لے لی اس کے بدلے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال آپ نے عین سودی معاملہ کیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مدیزیل والعالی فرماتے ہیں مفتیان کرام صرف تعبیر نہیں بتاتے، فرماتے یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، تدبیر بھی بتائی۔ فرمایا مفتیان کرام تعبیر نہیں بتاتے، تدبیر بھی بتاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلال رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اے بلال آپ اس طرح کرتے، اس کھجور کو بیچتے، ان پیسوں پہ یہ کھجور لیتے۔ تو پھر بعض لوگ کہتے اس میں کیا فرق ہوا، یہ تو ایک ہی چیز ہوئی،
मौलाना मक्की साहब अक्सर वो फरमा रहे थे, एक मरतबा का फ़र्क हो न देखो, अल्लाह के हुक्म को देखो। ऐसा ना हो कल ये ना कहना शुरू कर दो माँ और बीवी में क्या फ़र्क है। ये एक को अल्लाह ने हराम किया, इसको हलाल किया है। इसी तरह सूद हराम है, तिजारत हलाल है, लेकिन ये मुफ्तियान कराम बताएंगे। मुफ्तियान कराम से पूछना, आज तो मुफ्तियान कराम से या मिरास के मामले या तलाक के मसाइल पूछते, और दारुल इफ्ता में जाओ तो मिरास के मसले और तलाक के मसले कि मेरा फलाना मर गया, मेरा कितना हिस्सा बनता है, और बीवी को गुस्से में तलाक दे दी, तलाक हो गई कि नहीं, एक नशिश में 3 तलाकें हो गई कि नहीं। ये इसके अलावा मसला ही नहीं पूछते। जैसे सारे मसाइल, बाकी तो हमें दीन के सारे मसाइल पता है, और इन्हीं उलमा को अल्लाह पाक ने अहले ज़िक्र फरमाया, फसअलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछ लो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। अहले ज़िक्र से मुराद अहले इल्म है। फरमाते इल्म दिल के नूर का नाम है, इल्म कसरत रिवायात का नाम नहीं। जब दिल में ये नूर आ जाता है तो फिर फरमाते हराम और हलाल का पता चल जाता है। और दिल को नूरानी बनाने के लिए अल्लाह पाक का जिक्र है, ये जिलाउल कुलूब है, ये दिलों का रिगमाल है, दिलों का मंजन है, दिलों की सफाई है। फरमाया अल्लाह पाक के जिक्र से मोहब्बत, ये अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है, और अल्लाह के जिक्र से बुग़्ज़, ये अल्लाह से बुग़्ज़ की अलामत। और फरमाते मसनून दुआएं जो है, मौका महल की दुआ, ये उस वक्त का बेहतरीन जिक्र है। अब अक्सर दुआएं हमने सीखी होती है, मौके पे भूल जाते हैं। वजह क्या है? दिल गाफिल है जब दिल। और इसी तरह और सूरज निकलने की दुआ, सुबह की दुआएं, शाम की दुआएं, ये सारी दुआएं सीख लें। और अल्लाह पाक का जिक्र करना, ये तीसरा कलमा दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम, ये तो कम अज़ कम का निसाब है। ये तो इब्तिदा में एक ताल्लुक बनाना, फिर आगे वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह के जिक्र की कोई हद नहीं। फरमाते हर अमल की हद है, अल्लाह के जिक्र की कोई हद नहीं। और अमल को बचाना है, फरमाते अमल करना आसान, अमल को बचाना मुश्किल। मिसाल देते, कहते जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी होते तो फुटबॉल को किक लगाना आसान है, लेकिन हर किक की कोई कीमत नहीं होती। उस किक की कीमत है जो गोल के जाल तक पहुंचाए। फरमाया उस अमल की कीमत है जिस अमल को महफूज करके अपने साथ लेके चला जाए। इस अमल की हिफाजत ये हुकूक की हिफाजत से है। फरमाते हैं कि अहमद अली लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ट्रेन में मैं जा रहा हूँ और एक ट्रेन एक स्टेशन पे रुक गई और मैं उतरा नीचे, फिर ट्रेन ने सीटी बजाई और मैं दौड़ने लगा, ट्रेन में सवार होने लगा, मेरा एक पाँव ट्रेन के पायदान पे हो, एक पाँव नीचे है, और कोई मेरे पास आ जाए कि अहमद कुरान की तफसीर बताओ मुझे, तो कहते मैं इतनी देर में पूरे कुरान की तफसीर बता सकता हूँ। किसी ने अर्ज किया हजरत इतनी थोड़ी सी देर में कुरान की तफसीर कैसे बताओगे? फरमाया कुरान का खुलासा 3 चीजें हैं कि अल्लाह पाक को राजी कर लो इबादत के साथ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लो इताअत के साथ, और अल्लाह के मखलूक को राजी कर लो खिदमत के साथ। कहते खिदमत बहुत बड़ा अमल है, खिदमत की वजह से कहते हैं अल्लाह पाक इंसान को मखदूम बना देता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अपने आप को नीचे समझना, जैसे अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में असर में भी बात आई। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ये वो सहाबी है जिसने बदर में शिरकत की। बदरी सहाबा का क्या मुकाम है, बात लंबी हो जाएगी। उहद में अल्लाह के नबी के